وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن المجيد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام لوگوں کا آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں الفرقان فاؤنڈیشن پر اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میں نے آپ تمام لوگوں کو سلام کیا ہے، اس سلام کے معنی ہیں آپ تمام لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میری بہنوں، میرا آج کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، وہ کسی بھی دنیا کے خطے میں رہنے والی کیوں نہ ہو، کسی بھی مسلک کو ماننے والی کیوں نہ ہو، کسی بھی جمعیت کی وہ کیوں نہ ہو، کسی بھی فرقے کی وہ کیوں نہ ہو، آج کا میرا جو عنوان ہے اس کی فرضیت سے وہ انکار نہیں کر سکتی. جو بھی مسلمان ہے، جو شہادت دیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے لیے یہ ماننا ضروری یعنی فرض کی طرح ہے، فرض ہی ہے. یعنی میرا آج کا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم ہمارے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی اللہ ہے واللہ اخرجکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو نکالا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا، اس حال میں نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی اللہ ہے جس نے آپ کو کان دیے، وہی اللہ ہے جس نے آپ کو دل دیا، وہی اللہ ہے جس نے آپ کو آنکھ دیے، تاکہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والی بنو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. میری بہنوں، یقیناً غور کریے آپ تمام لوگ، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو پیدا کیا ہے، ماؤں کے پیٹ میں ہم کیا تھے، ہم کو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے. ہم کو اللہ نے ہمارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے. ہمارے نہ آنکھ تھے، نہ کان تھے، نہ دل تھے، لیکن اللہ نے ہم کو آنکھ دیے دیکھنے کی، اللہ نے ہم کو صلاحیت دی، اللہ نے ہم کو کان دیے تاکہ ہم پوری چیزوں کو سنیں، اللہ نے ہم کو یہ 24 گھنٹے دھڑکنے والا دل ہم کو اللہ نے دیا. کیوں دیا اللہ نے؟ تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. میری بہنوں، یہاں پر اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اب ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں،
کیونکہ اللہ نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں دی ہے. ہم دنیا میں اگر ہماری کوئی مدد کرے یا دنیا میں ہم کو کوئی چیز دے تو ہم دنیاوی طور پر اس کو تھینکس کہہ دیتے ہیں, ہے نا, تھینک یو کہہ دیتے ہیں, تھینکس کہہ دیتے ہیں, جزاک اللہ خیر اس کو کہہ دیتے ہیں. تو اب میری بہنوں سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے, کیونکہ اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہے وہ دنیا کی کوئی ذات ہم کو وہ نعمتیں نہیں دے سکتی, ہے نا. اور ان نعمتوں کا ہم کو جب تک ہم اس کا اندازہ نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں بنیں گے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے میری بہنوں, ہم لوگوں کی طرح اللہ کو تھینکس تو نہیں کہہ سکتے, ہے نا. تو اب ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی ہم کو کس سے لینا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو لینا ہوگا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ہم کو معلوم ہوتا ہے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے, اے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے تو اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, تب بھی آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں. تو آپ اتنی زیادہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اے عائشہ, کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ, کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نماز کے ذریعے سے. کیونکہ میری بہنوں جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے ان نعمتوں کے بارے میں اگر ہم جائزہ لیں گے تو واللہ وہ نعمتیں اللہ کے علاوہ ہم کو کوئی نہیں دے سکتا. غور کریے, یہ دیکھنے کی طاقت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے, آنکھ اللہ نے ہم کو دیے ہیں. کیا آنکھ دنیا کا ایک بڑا سا بڑا ڈاکٹر بھی ہم کو دے سکتا ہے؟ کیا ہم جب ہماری ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہم نے اللہ کو کہا تھا کہ اے اللہ آپ ہم کو آنکھ کی نعمت عطا کریے؟ کیا ہم نے اللہ کو کہا تھا کہ اے اللہ ہم کو کان سننے کی نعمت عطا کریے؟ اللہ بغیر مانگے اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا کر دی. اللہ اکبر. تو اب میری بہنوں یہ بغیر مانگے کی جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سب کو نماز پڑھنا ہے, کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا. تو اب یہ نماز کیا ہے وہ ہم کو جاننا ہے. پہلی چیز تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا کی. شکر ادا کرنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا نماز کے ذریعے. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ نماز کیا چیز ہے. نماز اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. صحیح بخاری کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بنی الاسلام علی خمسی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقامت الصلاۃ ایتاء الزکاۃ وشہر رمضان وحج البیت. ہم کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ. ہم کو شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اور دوسری بنیاد بتائی جا رہی ہے اقامت الصلاۃ. دوسری بنیاد ہے نماز قائم کرنا. تیسری بنیاد ہے روزے رکھنا. چوتھی بنیاد ہے زکوٰۃ دینا. اور 5ویں بنیاد ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا. اب میری بہنوں یہ جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں یہ گویا ایک گھر کی طرح ہے. اسلام ہمارا ایک گھر ہے اور اس کی یہ 5 بنیادیں ہمارے گھر کو ٹھہرا کرنے کی یہ 5 پلرز ہے, 5 ستون ہیں. جس طریقے سے
ایک گھر بغیر پلر کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ہمارا اسلام، ہم اسلام لائیں گے تو ہمارا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ 5 چیزوں پر عمل کرنے والی نہ بن جائیں۔ تو اب میری بہنوں، جس طریقے سے اگر ہم گھر کے ایک پلر کو اگر توڑ دیں تو وہ گھر کی چھت باقی نہیں رہتی، وہ گھر کی چھت گر جاتی ہے، اسی طریقے سے ان 5 بنیادوں میں سے اگر کوئی ایک بھی بنیاد کو ہم توڑتے ہیں تو ہمارا اسلام باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں پر کیونکہ میرا ٹاپک نماز پر ہے، نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام پر ہے، تو یہاں پر میں یہ بتانا مناسب سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں سے، ہمارے گھر میں سے نماز کا پلر اگر ختم ہو جائے، نماز کا پلر اگر ٹوٹ جائے، نماز کا ستون اگر ہم توڑ دیتے ہیں تو ہمارا بھی اسلام پھر باقی نہیں رہتا۔ اور میری بہنوں، نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کیا بیان کرتے ہیں؟ متقی لوگوں کی صفت ہے نماز کو ادا کرنا۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ اکبر، غور کریے، یہاں پر ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، والذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے ایمان والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ میں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیا ہم ایمان والے ہیں یا نہیں۔ اگر ہماری زندگی سے ایک بھی نماز اگر ختم ہوتی ہے میری بہنوں، تو ہم کو ہمارا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں ایمان والی ہوں یا نہیں۔ ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا ہم اسلام کے پلر کو توڑ رہے ہیں، ڈھا رہے ہیں، اسلام کو ہم ختم کر رہے ہیں ہم ہمارے ہاتھوں سے۔ اللہ اکبر، غور کریے اب یہاں پر ایمان والے وہ ہو ہی نہیں سکتے جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم ہمارا جائزہ لیں کہ کیا میں ایمان والی ہوں یا نہیں۔ میری زندگی کی ایک بھی نماز چھوٹتی ہے تو پھر میں ایمان والی باقی نہیں رہی۔ مجھے ایمان والی بننے کے لیے اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مجھے نمازوں کو قائم کرنا ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد والکفر الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک بندے کے درمیان، ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان، ایک مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز، درمیان کی چیز، ایک دیوار، پردہ اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ کیا کہا جا رہا؟ ایک مسلمان کے درمیان، ایک بندے اور ایک کافر، ایک مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ صرف اور صرف نماز ہے۔ اگر ہم ہماری نمازوں کو چھوڑتے ہیں گویا ہم کفر کر رہے ہیں، اور کافروں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ ہم نمازوں کو چھوڑ کے کون سی لسٹ میں جا رہے ہیں میری بہنوں؟ ہم کافروں کے لسٹ میں جا رہے ہیں، اور کافروں کا ٹھکانہ ہم سب جانتے ہیں، کئی بار ہم نے سن چکا۔ ایک بھی نماز اگر ہماری چھوٹ رہی ہے تو گویا ہم کافر بن رہے ہیں، ہم کفر کر رہے ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ یہی خطرناک، دردناک، سب سے برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جو تھے، آج ہمارے پاس کفر جو ہم سمجھتے ہیں نا، کفر یہ ہے، کفر یہ ہے، اگر ہمارے دماغوں میں سوال آتا ہے کہ کفر کیا ہے، تو صحابہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل صحابہ کفر کس چیز کو سمجھتے تھے۔ کفر وہ لوگ کون سی چیز کو کفر سمجھتے تھے؟ ترمذی کی حدیث ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. اللہ اکبر. صحابہ کون سی چیز کو کفر سمجھتے تھے؟ کس چیز کو چھوڑنا کفر سمجھتے تھے؟ نماز کو چھوڑنا کفر سمجھتے تھے. کافروں کا ٹھکانہ ہم سن چکے جہنم ہے، جہنم. کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ میری ایک نماز چھوٹ گئی تو وہ ایک نماز کے لیے مجھے جہنم میں چلنا پڑے گا کافروں کے ساتھ؟ اور وہ جہنم ہم جانتے ہیں کتنی خطرناک اور بھیانک ہے، جس کی آگ کے بارے میں نہ ہم ہمارے دماغ میں خیال لا سکتے ہیں، نہ ہم ہمارا گمان وہاں تک پہنچا سکتے ہیں کہ وہ جہنم ہے تو ہے کیا چیز. اتنی خطرناک اور بھیانک جگہ اس میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. اور اسی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بار 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 ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں. کئی آیاتوں میں اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں ہم تمام ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں میری بہنوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی؟ ایمان والوں کو یہاں پر کہا جا رہا ہے، کافروں مشرکوں کو نہیں کہا جا رہا ہے. یہاں پر وہ لوگ جو اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ اکبر. اور نمازوں کو چھوڑ کر ہم کس میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ جہنم میں جانے کی ہم تیاری کر رہے ہیں. ہم سب دعائیں کرتے ہیں نا اللہ سے کہ اے اللہ آپ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، جہنم سے بچا لیجئے. میری بہنوں ہم سب کے دلوں اور دماغ میں خواہش تو ہے جہنم سے بچنے کی، لیکن جہنم سے بچنے کی تیاری ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اصل سوال ہے. کیا ہم جہنم سے بچنے کی صرف خواہش کرنے سے جہنم سے بچ جائیں گے؟ جنت میں جانے کی صرف خواہش کرنے سے کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ دنیا کی چیزوں پہ غور کرو میری بہنوں. دنیا کی کوئی ایک چیز بھی صرف خواہش کرنے پر ہم کو کبھی نہیں ملتی. صرف 1 روپے کا ٹھوکا سکہ ہے نا میری بہنوں، 1 روپے کا سکہ میری بہنوں، صرف خواہش کر لیجئے کیا وہ آپ کو ملے گا؟ آپ کسی کو جا کے کہیے کہ آپ ہم کو 1 روپیہ دیجئے، کوئی آپ کو دیں گے؟ نہیں دیں گے. کوئی بھی چیز میری بہنوں خواہش کرنے سے نہیں ملنے والی تب تک جب تک آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے میری بہنوں، آپ اگر خواہش کریں گے کہ وہ کھانا آ جائے میرے منہ میں آ جائے، میں اس کو چبا لوں، وہ پیٹ میں چلا جائے اور اسے مجھے طاقت مل جائے، تو مجھے بتائیے کب تک آپ کو اس کی طاقت ملے گی؟ کب تک آپ کی بھوک مٹے گی؟ مٹے گی؟ خواہش کرنے سے تو آپ کو بالکل بھوک نہیں مٹنے والی. آپ کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ جو سامنے کھانا موجود ہے اس کھانے میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اس کو ملانا پڑے گا، اس کا نوالا بنا کے آپ کے منہ میں ڈالنا پڑے گا، منہ میں چبانا پڑے گا، آپ کو نگلنا پڑے گا، تب آپ کو آپ کے پیٹ کی بھوک آپ مٹا سکتے ہیں. میری بہنوں تو سوچو اتنی خطرناک جہنم سے ہم پھر صرف خواہش رکھنے سے کیسے بچیں گے؟ اتنی پیاری جنت میں ہم صرف اور صرف خواہش کرنے سے کیسے چلے جائیں گے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، انگور کی ایک مثال دیتی ہوں میری بہنوں. خواہش جو ہم کرتے ہیں نا، خواہش انگور کہاں پر ہوتا ہے؟ جھاڑوں پہ لگتا ہے یا بیلوں پر ہوتا ہے؟ بیل پر ہوتا ہے نا. اگر آپ انگور کھانے کی خواہش مند ہے، غور سے سنو میری بہنوں، انگور کھانے کی آپ خواہش مند ہے، آپ مجھے بتاؤ کب تک آپ کا منہ کھلا رکھ کر وہ بیل کے نیچے بیٹھیں گے اور کب تک آپ کے منہ میں آ کر وہ انگور گرے گا؟ بولیے، گرے گا؟ نہیں گرے گا. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ اٹھانا پڑے گا، انگور توڑنا پڑے گا، دھونا پڑے گا، پھر کھانا پڑے گا، تب آپ انگور کھانے کی خواہش کو پوری کر سکتے ہیں.
اگر آپ منہ کھول کر اگر بیٹھ بھی جائیں میری بہنوں تو انگور گرا بھی تو اچھا انگور نہیں گرتا، بلکہ کون سا انگور گرتا؟ سڑا ہوا انگور گرتا اگر گرا بھی تو، ہے نا؟ غور کرو، بغیر محنت کے آپ کو کوئی اچھی چیز ملنے والی نہیں ہے. محنت کریں گے تو ہر چیز ہم کو مل سکتی ہے. اب یہاں پر نمازوں کو چھوڑ کر ہم کون سی لسٹ میں جا رہے ہیں؟ کافروں کی لسٹ میں جا رہے ہیں، کفر ہم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور میری بہنوں، جو کفر کرتے ہیں وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے. جنت میں جانے والے لوگوں کے صفات تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں. کامیاب لوگوں کی صفات اللہ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، سورہ مومنون، سورہ مومنون، سورہ نمبر 23، سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 1 اگر ہم معلوم کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اصل میں یہ جنت میں جانے والے جو کامیاب لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 میں کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون. اللہ سبحانہ وتعالی کیا کریں؟ دیکھو یہاں پر نمازوں کو چھوڑ کر ہم کفر کر رہے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے قد افلح المؤمنون. کامیاب ہے وہ لوگ، کامیابی مل گئی ان لوگوں کو الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یعنی نمازوں کو ادا کرنے والے لوگ جنتی ہیں اور نمازوں کو چھوڑنے والے لوگ جہنمی ہیں. کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی فکر کرتے ہیں. اور ناکام، نامراد، بے وقوف کون ہے؟ نمازوں کو چھوڑنے والا. اور میری بہنوں، مومن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. مجھے بتائیے پھر شیطان کہاں پر جانے والا ہے؟ جنت یا جہنم؟ شیطان کہاں جانے والا ہے؟ جنت یا جہنم؟ کہاں جانے والا ہے؟ جہنم. تو میری بہنوں سنو، اب یہاں پر جو شیطان جہنم میں جانے والا ہے، یہ شیطان کی صفت میری بہنوں، جو لوگ سجدہ نہیں کرتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اصل میں وہ مومن کا کام نہیں ہے، وہ شیطان کا کام ہے. سجدہ نہیں کرنا، نمازیں نہیں پڑھنا، یہ شیطان کا کام ہے، ایک مومن کا کام نہیں ہے، ایک جنت میں جانے والے جنتی کا کام نہیں ہے. کیونکہ میری ماں اور بہنوں صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ فوری سجدہ کر دیتا ہے. ابن آدم جب کبھی سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے، وہ جیسے سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کر دیتا ہے تو شیطان روتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش 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 آج ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، ابن آدم نے تو سجدہ کر لیا، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا. ابن آدم سجدہ کر دیا، وہ تو جنت میں چلا جائے گا، میں نے سجدہ نہیں کیا اور میں جہنم میں جاؤں گا. غور کرو میری بہنوں، شیطان کی صفت ہم ہمارے اندر پیدا کر رہی ہیں اگر ہم ہماری ایک بھی نماز کو چھوڑتی ہے تو. یہاں پر شیطان کو جہنم میں ڈالا گیا، گمراہ کیا گیا، دھتکار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا صرف ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے. کتنے سجدے نہیں کرنے کی وجہ سے؟ صرف ایک سجدہ. اور میری بہنوں یہاں پر شیطان کو اللہ کے سامنے سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا تھا. غور کرو، ہم ہماری نمازوں میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر ہم ڈائریکٹ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے. اللہ اکبر. یہاں شیطان کو اللہ کے سامنے نہیں، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اسی لیے اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو گمراہ کر دیا گیا، تو اس کو دھتکار دیا گیا، تو اس کو جہنمی قرار دیا گیا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو میری بہنوں ہمارا کیا حال ہوگا پھر؟
نہ جانے ہماری زندگی کی کتنی نمازیں چھوٹ گئی، نہ جانے کتنی نمازیں چھوٹ گئی. شیطان ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے جہنم میں ہے، تو ہم صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے سے کیسے جنت میں جائیں گے بغیر نمازیں پڑھے کے؟ سوچئے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مسلمان، ہم جنت میں نہیں جاتے تو اور کون جاتے؟ نہیں، ہمارا یہ گمان ہے، اور یہ گمان ہمارا غلط ہے میری ماں اور بہنوں، یہ ہمارا خیال غلط ہے. کیونکہ کامیاب لوگوں کی صفات اللہ نے قرآن میں بتا دیے. کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھنے والا سمجھ لینا کہ وہ جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. نماز میری ماں اور بہنوں ایک مومن کے لیے نور ہے، یاد رکھیے. ہم نمازوں کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز ایک مومن کے لیے نور ہے، برہان ہے، نجات ہے، دلیل ہے میری ماں اور بہنوں. کیونکہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں ان کے لیے نماز نور ہے، برہان ہے، دلیل ہے، نجات کا ذریعہ ہے جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں. اور میری ماں اور بہنوں، جو 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں ان کا شمار کل وہ جن کے ساتھ اٹھیں گے نا، وہ صالحین میں ہوں گے، انبیاء میں ہوں گے، صدیقین میں ہوں گے، شہداء میں ہوں گے. اللہ اکبر. نمازیں پڑھنے والے غور کریے، ان کا مقام دنیا میں تو ان کے لیے کیا نعمت ہے وہ تو میں آپ کو رکھوں گی انشاءاللہ آخر میں. آخرت میں ان کے لیے کیا فائدے یہ آپ دیکھیے. جب ہم مر جائیں گے اور دنیا میں اگر 5 وقتہ نمازوں کی اگر ہم پابندی کریں گے تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والوں کا کس کی لسٹ میں ان کا شمار ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. نبیوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جانے کتنے انبیاء آئے، ان انبیاء کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، صالحین لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، شہداء. اللہ اکبر. وہ لوگ جن کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ان کو جنت میں ڈال دیا جاتا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، صالحین، صدیقین. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو کتنا بڑا اونچا ہمارا مقام ہو جائے گا. اللہ اکبر. لیکن نمازوں کو چھوڑیں گے نا میری بہنوں، بے نمازی کا انجام بھی اتنا ہی برا ہوگا. نماز پڑھنے پر جتنا بلند درجہ دیا جا رہا، نماز چھوڑنے پر اتنا ہی کمتر درجہ دیا جائے گا، اتنا ہی نچلا درجہ ان کے لیے ہوگا. اور وہ درجہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا میری بہنوں جو اللہ کے سخت ناپسندیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے سخت نافرمان بندے ہیں. آگے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ بے نمازی کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد میری بہنوں، ہم جو نمازوں کو ہم ادا کریں گے، نمازیں ادا کرنے سے ہمارا فائدہ کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ وہ غور کریے. ہم کوئی بھی کام بغیر فائدے کے تو نہیں کرتے نا، انسانی فطرت ہے یہ کہ وہ بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتی. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ سن لے کہ ان کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرتا ہے گویا اس کے گھر کے سامنے سے ایک نہر جا رہی ہے. غور کریے میری بہنوں، 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والوں کے لیے کیا فائدہ ہے، اس حدیث میں ان کا فائدہ بتایا جا رہا ہے. جو لوگ 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں گویا ان کی مثال اس طریقے سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کر رہے ہیں، ان کی مثال اس طریقے سے ہے گویا ان کے گھر کے سامنے ایک نہر جا رہی ہو اور اس نہر میں وہ ایک دن میں 5 مرتبہ پانی نہاتے ہیں. تو میری بہنوں بتاؤ، ایک دن میں 5 مرتبہ پانی نہانے پر کیا جسم میں کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس طریقے سے ایک آدمی 5 دن میں پانی نہانے پر اس کے جسم پر میل اور کچل باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے کوئی بندہ یا بندی 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں تو ان کے کھاتے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا.
جب وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور ظہر کی نماز کی تیاری کر لیتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کر دیتے ہیں، تو فجر سے لے کر ظہر تک ان کے جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ جو گناہ ہیں، وہ گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ ہے، دیکھیے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن رہی ہے، ہمارے گناہوں سے دھلنے کا ذریعہ بن رہی ہے یہ نماز۔ اللہ اکبر، جو لوگ ظہر کی نماز ادا کر دیتے ہیں اور عصر کی نماز کی تیاری کر لیتے ہیں، عصر کی نماز ادا کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ظہر سے لے کر عصر تک ان کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے ان گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ پھر وہی سلسلہ مغرب کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان ہوگا، پھر وہی سلسلہ مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان رہے گا۔ پھر اگر کوئی بندہ یا بندی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، فجر کی نماز کو ادا کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی عشاء سے لے کر فجر تک ان کے جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے صغیرہ جو گناہ ہیں، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرو میری بہنوں، ہم سے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، صبح شام دن رات، صبح ہماری ہوتی ہے گناہوں سے، شام ہماری ہوتی ہے گناہوں سے۔ میری بہنوں، ان گناہوں سے معافی کا ذریعہ، ان گناہوں سے بچنے کا ذریعہ، ان گناہوں سے اپنے دامن کو پاک کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف نماز ہے۔ اللہ کے لیے ان نمازوں کو مت چھوڑو۔ یہ 5 وقتہ جو نماز ہے میری بہنوں، یہ نماز مجھ پر، آپ پر، ہر ایمان لانے والے پر فرض کی گئی ہے میری بہنوں، فرض کی گئی ہے۔ آپ غور کریے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی اسلام قبول کرتے، ان کو شہادہ پڑھانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے کے بعد، سب سے پہلے ان کو جو حکم دیا جاتا تھا وہ نماز کا حکم دیا جاتا تھا۔ جیسے اسلام میں آئے، ہم ان کو چھوٹ نہیں دی جاتی تھی کہ آپ ابھی اسلام میں آئے نا، ابھی اسلام میں آئے نا تو آپ 8 دن کے بعد نماز پڑھو، 1 سال کے بعد نماز پڑھو۔ نہیں میری بہنوں، یہ چھوٹ نہیں دی جاتی تھی۔ جو کوئی اسلام میں داخل ہوتے، فوری ان کو شہادہ پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے اور نماز ادا کرنے کا حکم دیتے، کیونکہ یہ نماز مجھ پر اور آپ پر، ہم سب پر فرض کی گئی ہے، فرض ہے میری بہنوں۔ جس طریقے سے ہمارے لیے ہم بغیر سانس لیے کہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے آخرت کی کامیابی کے لیے اگر ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں تو طے ہے کہ ہم آخرت میں ناکام ہونے والے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، فرض کی گئی ہے، یہ فرضی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے سوال کرنے والے ہیں۔ اللہ کل قیامت کے دن اپنے حق میں سے، حقوق اللہ میں سے سب سے پہلی چیز میں کسی چیز کا حساب لے گا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا۔ غور کریے، اگر ہم نماز کی اہمیت پر اگر غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے نماز ایک ایسا حکم ہے میری بہنوں، نماز ایک ایسا حکم ہے جو صرف اور صرف آسمان پر بلا کر دیا گیا۔ نماز کے علاوہ جتنے حکم ہیں، چاہے وہ توحید کا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے ہو، چاہے وہ حج کے معاملات ہو، جتنی بھی شریعت دی گئی میری بہنوں، صرف نمازوں کو چھوڑ کر تمام کے تمام احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے اس دنیا میں دیے گئے۔ لیکن نماز ایک ایسا تحفہ ہے میری بہنوں، ایک ایسا آسمانی تحفہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر بلا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے میری بہنوں۔ اگر آپ کو کوئی آپ کے گھر پہ ایک انویٹیشن کارڈ اگر دے اور کہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آ جائیے، ٹھیک ہے، تو اس بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ سے آپ کو کارڈ بھیج دیے کہ آپ آئیے ہمارے گھر پر، ہمارے گھر پہ دعوت ہے، آپ آئیے۔ پھر اگر کوئی آپ کو آپ کے گھر پر آ کر یا آپ کو اپنے گھر بلا کر میری بہنوں، بلا کر دعوت دے کر کسی چیز کے بارے میں انوائٹ کرتا ہے تو سوچیے اس بات کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی جو نماز کا تحفہ دیے، وہ معراج کے موقع پر اللہ اکبر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں پر بلا کر دیا گیا. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم نمازوں کی اہمیت کو بھول گئے. اور آپ جانتے ہیں ہم کون سی چیز کو بھول جاتے ہیں؟ وہ چیز ہم بھول جاتے ہیں، حقیقت ہے میری بہنوں اس بات کو یاد رکھیے، وہ چیز ہم بھول جاتے ہیں جس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے. جس چیز کی اہمیت ہمارے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے وہ چیز کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس چیز کو بھولنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ نماز کی اہمیت کو دیکھیں گے تو اللہ اکبر، 5 نمازیں جو ہم کو دی گئی میری بہنوں، یہ اصل میں 5 نمازیں نہیں تھی بلکہ یہ 50 نمازیں تھی. جو ہم کو دی گئی تھی نا 50 نمازیں تھی. معراج کے موقع پر وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا معراج کے موقع پر، موسیٰ علیہ السلام جو چھٹے آسمان پر تھے ان سے جب وہ بار بار ملاقات ہو رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیے اس میں ایک تحفہ نماز کا تحفہ تھا، اس میں 50 نمازوں کا تحفہ تھا، ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہم سب جانتے ہیں کہ اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازوں کو ادا نہیں کرے گی کیونکہ میری امت کو صرف 2 نمازوں کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے 2 نمازوں کو ادا نہیں کیا، تو آپ کی امت 50 نمازوں کو کیسے ادا کرے گی؟ جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور جا کر اس میں کچھ کمی کر کے لائیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کہ بار بار جاتے ہیں اور نمازوں کو کم کرا کر لے کر آتے ہیں، اور وہ نمازوں کی تعداد گھٹتے 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 کتنی آ جاتی ہے؟ 5 آ جاتی ہے. تب بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازوں کو بھی ادا نہیں کرے گی، جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور اس میں اور کچھ کمی کر کے لائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بار بار جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز لگاتے ہیں کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے 50 نمازوں کا حکم دیا تھا اور 50 نمازوں کا اجر بھی طے تھا، تو اب تمہاری امت کا کوئی بندہ یا بندی 5 نمازوں کو ادا کرے گا تو اس کو کتنا اجر دیا جائے گا؟ 50 نمازوں کا اجر دیا جائے گا. اللہ اکبر، ایک نماز کا اجر 10 نمازوں کے برابر، اور ہم ہماری نمازوں کو چھوڑ کر نہ جانے کتنا ہمارے اجر کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم ہمارے اجر کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ اکبر، غور کریے، ہم کو 50 نمازوں کا یہ تحفہ دیا گیا اور یہ نمازیں پڑھنے کا حکم میری ماں اور بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار 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 کہا ہے. جہاں کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زکوٰۃ کا ذکر کرتے وہیں پر فوری نماز کا بھی ذکر کرتے. الصلاۃ والزکوٰۃ بار بار آیا میری بہنوں، یہاں تک کہ آیا ہے کہ 700 سے زیادہ مرتبہ امت کو کہا گیا ہے کہ تم نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو قائم کرو، تم نمازوں کو قائم کرو. اور ہم ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. میری بہنوں، یہ نمازوں کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. سورہ طہ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی تم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو اور تم خود بھی نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اے نبی تم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو اور تم خود بھی نماز پڑھو. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کیا کہتے ہیں معلوم ہے میری بہنوں؟ رزق ہم تم کو دیتے ہیں نہ کہ تم ہم کو رزق دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پر گھر والوں کو تاکید کی جا رہی ہے اور آج ہمارے گھر ایسے ہو گئے نہ گھر کے بڑے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور نہ بچوں کو گھر کے لوگوں کو تاکید کرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو. یا امت کے نبی کو کہا جا رہا ہے اللہ اکبر کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور تم خود بھی نماز پڑھو. اور آج ہماری زندگیاں
20 साल की जिंदगी गुजर जा रही, 30 साल की जिंदगी गुजर जा रही, हम खबर तक पहुंच जा रहे, लेकिन हमारी जिंदगियों में से ना जाने हजारों नमाजें गायब हैं आज। अल्लाह अकबर। नमाजों का हुक्म मेरी बहनों, क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तुमको खुद को नमाज पढ़ना है और अपनी औलाद को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देना है। आज घर के बड़े, घर के माँ बाप ही बेनमाजी है, तो बच्चे कैसे नमाजी बनेंगे मेरी बहनों? गौर करिए। आज माँ बाप दुनिया की हर चीज, हर ख्वाहिश बच्चों की पूरी करते हैं। दुनिया में उनको कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करना है, कहाँ गए तो क्या करना है, ये माँ बाप अपने बच्चों को पूरी चीजें सिखाते हैं, लेकिन किसी चीज की तैयारी आज हमारे घरों में नहीं है। कोई चीज अगर नहीं सिखा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आखिरत की तैयारी नहीं सिखा रहे। गौर कर लीजिए। आज हम हमारे बच्चों को, क्योंकि ये सरमा का मौसम है, सरमा के मौसम में माँ बाप की बड़ी फिक्र होती है, माँ की तो बहुत ज्यादा फिक्र होती है कि मेरे बच्चे को सर्दी ना लगे, इसीलिए वो पहले से स्वेटर का इंतजाम कर देते हैं, है ना। बच्चे को कान की टोपी बांध देते हैं कि मेरे बच्चे को सर्दी ना लगे, ये दुनिया की कोई मुसीबत मेरे बच्चे पे ना आए। बच्चा जो ख्वाहिश करता है उसकी ख्वाहिश को पूरी कर देते हैं। बच्चा अगर कहता है कि अम्मी मुझे गाड़ी चाहिए, तो बराबर माँ बाप से झगड़ती है, शौहर से झगड़ती है, बच्चों से, सब से झगड़ती है, लेकिन अपने बच्चे की ख्वाहिश बराबर पूरी करती है। बच्चा अगर टीवी देखने का ख्वाहिशमंद है, बच्चे के पास अगर टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसको टीवी ला के रख देते कि बेटे तुम बाहर नको जाओ, बाहर मत खेलो, तुम घर में क्या करो मालूम, डोरेमोन देख लेते बैठो, ये कार्टून तुम देख लेते बैठो, है ना। टीवी का इंतजाम हम उसके लिए कर देते हैं। फोन बोला बच्चा, फोन उसको दिला देते, गाड़ी बोला बच्चा, उसको गाड़ी दिला देते, यानी दुनिया की हर चीज की हम बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी बहनों, आप सोचिए, कल वो बच्चे जब आपकी नजरों के सामने जहन्नम में डाल दिए जाएंगे तो आप वहां पर क्या करेंगी? वो बच्चे खुद अकेले जहन्नम में नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहेंगे, मेरी बहनों, दुनिया में मेरी माँ मेरी हर ख्वाहिश तो पूरी करती थी, हर चीज के लिए मुझे तैयार करती थी, अगर किसी चीज की तैयारी उसने मेरे दिल में पैदा नहीं की तो वो जन्नत की तैयारी उसने पैदा नहीं की, जहन्नम से बचने की उसने मेरे अंदर कोई तैयारी पैदा नहीं की। ये बच्चे खुद तो जाएंगे ही और साथ में माँ बाप को भी लेकर जाएंगे। मेरी बहनों, याद रखना, आज हमारे घरों का जो माहौल है मेरी बहनों, आप मुझे बताइए, बच्चा जो आज के जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बाप घर में आते ही सबसे पहले कौन सी चीज बच्चे लेते हैं? बोलिए। फोन लेते हैं, लेते नहीं लेते? बच्चा, बाप जैसे ही घर में आया, बच्चा पहले जेब में हाथ डाल के फोन लेता है। मुझे बताइए, वो छोटे से बच्चे को कैसे पता चला कि ये फोन है? गौर करिए आप, क्योंकि वो बच्चा जो घर में था, वो बच्चा देख रहा है, अपनी माँ को देख रहा है कि वो 24 घंटे फोन पर लगी हुई है, अपनी खाला को देख रहा है कि वो आ रही है, इधर से उधर फोनों पे बात करती हुई जा रही है, मामू को देख रहा है, दादी को देख रहा है, चाचा को देख रहा है, खालू को देख रहा है, सबको देख रहा है कि सबके हाथों में फोन है। लिहाजा फोन कोई बड़ी चीज है, कोई अहम चीज है, इसीलिए बच्चा जैसे ही बाप घर में आता है, बच्चा हो या बच्ची, पहले फोन को लेते हैं। क्यों आज हमारे घर बेनमाजी हो रहे हैं? क्योंकि आज हमारे घरों में हमारे बच्चों को वो माहौल नहीं मिल रहा, माँ नमाज पढ़ते हुए उनको नहीं दिख रही, तो बच्चे कैसे नमाज पढ़ेंगे? बाप कभी उठ के फजर की नमाज को जा रहा ही नहीं, तो बच्चे कैसे नमाज को उठकर घर मस्जिदों को जाएंगे? गौर करिए आप। माँ, मेरी माँ और बहनों, माँ याद रख लो, माँ एक बड़ा अहम किरदार है। माँ अगर अपनी जिम्मेदारी को अगर नहीं निभाएगी तो वो बच्चे तो जहन्नम में जाएंगे ही, वो बच्चे साथ में अपनी माँ को भी जहन्नम में लेकर जाएंगे। हमको नमाजों की तैयारी करनी है। अगर हम नमाजों को छोड़ेंगे, बेनमाजी का जो अंजाम होगा मेरी बहनों, वो मुख्तसर तौर पर मैं आप तमाम लोगों के दरमियान रखती हूँ। जिस तरीके से मैंने आप तमाम लोगों को बतलाया है कि नमाज पढ़ने वालों का जो मुकाम और मर्तबा होगा वो सालिहीन लोगों के साथ होगा, अंबियाओं के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, है ना, शोहदा के साथ होगा। उसी तरीके से जो लोग नमाज छोड़ेंगे उनका अंजाम, उनकी लिस्ट किसमें रहेगी? फिरऔन में वो लोग होंगे, फिरऔन के साथ होंगे, हारून के साथ होंगे।
حامان کے ساتھ ہوں گے, ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. غور کریے,